السلام علیکم۔ ہسٹری ہنٹر کے تمام معزز سامعین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمر عباس۔ ہمیشہ کی طرح میں آج بھی آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں معلومات کا ایک نیا ذخیرہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایسے اسلامی ملک کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ کی معلومات بہت کم ہوں گی۔ یہ ملک عمان ہے، جہاں دنیا کے لمبے ترین افراد کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ یہ دنیا کا نہایت ہی خوبصورت ملک ہے اور معاشی لحاظ سے دنیا کی تیسری بڑی کرنسی کا مالک ہے۔ لیاری پاکستان میں آج بھی اس ملک کے سلطان کی تصاویر آویزاں ہیں۔ اس ملک کو لینڈ آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ امیر ترین ہے لیکن اونچی عمارتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سامری جادوگر کون تھا؟ صالح علیہ السلام کے اٹھنے کے ساتھ کیا ہوا؟ شداد کی جنت آج بھی زمین میں کیوں دس رہی ہے؟ ان سب کے متعلق یہ سب باتیں آج آپ اس ویڈیو کے ذریعے جان جائیں گے۔ ان کا آفیشیل نیم سلطنت آف عمان ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام انگریزی کے الفابیٹ او سے بنتا ہے۔ اس خطے کا نام سلطنت مسقط آف عمان تھا۔ خلیجی ممالک میں زیادہ سیاحتی ملک عمان ہی ہے۔ عمان کی یہ بھی تاریخ ہے کہ یہ نہ صرف خلیجی بلکہ کرۂ ارض پر انسانی آبادی کے اولین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہاں انسانی عمر 1,06,000 برس ہے۔ دارالحکومت مسقط ہے۔ سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر بھی مسقط ہی ہے جس کی آبادی 14,60,000 کے قریب ہے۔ مشرق وسطیٰ کا قدیم ترین شہر بھی مسقط ہی ہے۔ اس کا دوسرا بڑا شہر صلالہ ہے جو کہ قدیم ترین شہر ہے۔ یہ خلیجی تعاون کونسل کے رکن بھی ہے۔ عمان کو عرب ممالک میں سب سے پہلے آزادی حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ پہلی یونیورسٹی سلطان القابوس یونیورسٹی ہے جو کہ 1986 میں تعمیر ہوئی۔ ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ جبل شمس ہے جو سطح سمندر سے 3004 میٹر بلند ہے۔ یہ ایک پرامن ملک ہے۔ اس کی سرحد شمال مغرب میں UAE، مغرب میں سعودی عرب، جنوب مغرب میں یمن اور سمندری سرحد پاکستان اور ایران سے ملتی ہے۔ عمان کے دستور کے مطابق یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے اور دوسری سرکاری زبان انگریزی بھی وجود رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچی، اردو، ہندی، بنگالی بھی بولی جاتی ہیں۔ عمان میں پینے کا پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بارشوں اور سمندر کے پانی کو صاف کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں۔ مہمانوں کو کافی، قہوہ اور کھجوریں پیش کی جاتی ہیں۔ اس ملک کے اندر کوئی جنگل نہیں ہے۔ ملک کا نظام الحکومت بادشاہت ہے۔ ملک پر 1744 سے آل سعید کی بادشاہت ہے۔ ملک کے موجودہ بادشاہ سلطان قابوس بن سعید آل سعید ہیں جنہوں نے 23 جولائی 1970 کو اپنے والد کی وفات کے بعد سلطنت کا نظام سنبھالا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور یہ 9ویں سلطان ہیں اور ان کی ملکہ انڈین نژاد ہیں۔ اسی وجہ سے انڈین کو یہاں پر بہت ساری سہولیات میسر ہیں۔ انڈین کے بارے میں برے الفاظ بولنے کی سزا عمان میں 18 ماہ قید اور $2500 جرمانہ بھی ہے۔ سلطان قابوس آرمی چیف بھی ہیں اور ملک کے وزیر خزانہ، وزیر دفاع اور وزیر اعظم بھی۔
جو کہ ایک منفرد بات ہے اور دنیا میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ ان کے والد نے برطانیہ میں وفات پائی اور وہیں ان کی تدفین کی گئی۔ کے ڈپٹی وزیر اعظم فہد بن محمود سعید ہیں۔ عمان کا موجودہ جھنڈا 25 اپریل 1995 میں 3 رنگوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ سفید رنگ بہادری، سرخ رنگ شجاعت اور سبز رنگ اسلام کی بنیاد کی علامت ہے۔ ملک کے اندر 8 منزل سے اوپر کی عمارت بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ملک کی زیادہ تر عمارتوں کے رنگ سفید اور آف وائٹ ہیں۔ سامعین، عمان کی پولیس کے پاس خصوصی اختیارات ہیں۔ یہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے اور وارنٹ گرفتاری کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ عمان ایک کشتی ساز ملک بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کوہ طور پر گئے تو ان کے پیچھے سامری جادوگر نے اسرائیل کو ایک بچڑے کی کرنے پر لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی پر جب ملک میں آئے تو سامری جادوگر کو اس ملک سے برد کر دیا۔ سلالہ یمن کا حصہ تھا اور یہ جادوگری کا گڑھ تھا، چنانچہ سامری جادوگر یہاں آ گیا۔ زبان جادو میں استعمال ہوتا ہے، یہاں آج بھی کثرت سے اس کے درخت موجود ہیں۔ سامری جادوگر نے یہاں جادوگری کی ایک یونیورسٹی قائم کی اور وہ عورتوں کے قدموں کے نشانوں کے ذریعے جادو کا ماہر تھا۔ اسی وجہ سے اور یہاں کی عورتوں نے لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے، جن کی مثال آج بھی نظر آتی ہے۔ ناظرین، جہاں آج بھی ہزاروں جادوگر موجود ہیں، یہاں عمانی کم اور غیر ملکی زیادہ ہیں۔ 40% کے قریب عمانی، 8% پاکستانی، سری لنکن، بنگالی اور انڈین ہیں۔ کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ یہاں پر 95% آبادی کو 4G انٹرنیٹ میسر ہے، جو کہ عمان کی ترقی کی ایک علامت ہے۔ عمان کا کل رقبہ 3,09,500 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے 72 نمبر پر ہے۔ ملک کا 4.7% رقبہ قابل کاشت ہے۔ عمان کسی کو اپنی شہریت نہیں دیتا، ماں سوائے گوادر کے بلوچوں کے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ گوادر عمان کے ساتھ ہونے کے باوجود اس کے زیر کنٹرول نہ تھا۔ بلوال شہر سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون نے سلطان سعید بن تیمور سے $3 ملین کے عوض عمان کو خریدا تھا۔ عمان دنیا کا 29واں امیر ترین ملک ہے، جس کا سالانہ GDP $190.1 ارب ہے اور یہاں کی فی کس آمدنی $46,900 ہے۔ زیر زمین تیل عمان کی دولت کا اہم ذریعہ ہے۔ عالمی سطح پر اس کے پاس 5.38 بلین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ تیل، گیس، کاپر، کھجوریں، مچھلیاں یہاں کی اہم صنعتیں ہیں۔ عمان میں 1 ایئر لائن اور 45 ایروپلین رجسٹرڈ ہیں۔ قومی ایئر لائن عمان ایئر لائن ہے۔ ریلوے کا نظام یہاں موجود نہیں ہے، جبکہ یہاں کی 4 اہم بندرگاہیں ہیں۔ عمان کی کل آبادی 34,94,116 افراد ہے اور یوں آبادی کے لحاظ سے عمان 131ویں نمبر پر ہے۔ عمان کی اوسط عمر 75.9 سال ہے۔ عورتوں کی تعداد یہاں بہت کم ہے۔ سب سے بڑی مسجد سلطان قابوس گرینڈ ماسک ہے، جو کہ 4,16,000 اسکوائر میٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ 20,000 نمازیوں کی یہاں پر گنجائش ہے۔ سرکاری کرنسی عمانی ریال ہے۔ سب سے بڑا نوٹ 50 ریال ہے۔ ایک عمانی ریال 2.60 امریکی ڈالر کے برابر ہوتا ہے، جو کہ پاکستانی 361 روپوں اور انڈین 81.65 روپوں کے برابر ہوتا ہے۔ جہاں پر شداد نے جنت بنا رکھی تھی، یہیں موجود ہے، جہاں اس نے دودھ کی نہریں تک بہا دی تھیں اور ہود علیہ السلام ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ ناسا نے ریت کے نیچے 13 کلومیٹر اس جنت کے اثرات کو دریافت کیا ہے، خضر موت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے۔ جو بھی چیز زمین پر گرتی ہے وہ نیچے دھنسنا شروع ہو جاتی ہے۔ شداد کی جنت کو اوبار بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سعودی عرب اور یمن کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ سمود بھی یہیں آباد تھی اور صالح علیہ السلام ان پر مبعوث ہوئے تھے۔ قوم نے معجزہ مانگا تو اللہ نے اونٹنی عطا کی اور ایک چشمہ رواں کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی تقسیم کر دیا، ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن قبیلے کے لوگوں کے لیے مختص تھا۔ نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ دیا اور شدت کی وجہ سے اونٹنی نے چٹان پر پاؤں مارنا شروع کیے، جس کے نشان آج بھی موجود ہیں اور خون بھی موجود ہے، اور یہی وجہ قوم سمود کی تباہی کی۔ ملکہ بلقیس کا محل سلالہ میں دریافت ہوا ہے۔ سیر و سیاحت کے یہاں پر بہت سارے مقامات ہیں۔
اس ملک میں سفر کرنے کے لیے آپ کے پاسپورٹ پر ویزا کا ہونا ضروری ہے۔ کمپنی یا رہائشی کے ذریعے اسپانسر ہونا چاہیے۔ غیر ملکیوں کو ای ویزا کی سہولت بھی حاصل ہے۔